بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ کا اور ایک بادشاہ کا سبب کا موضوع کیا آپ کی اسمات تک نظر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، پورا دیکھیے گا۔ ایمان افروز واقعہ ہے اور اپنی اصلاح کرنے والا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو اصلاح کا بھرپور موقع ملے گا اور اس سے سبق سیکھے گا۔ میرے ویورز، سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو زندگی میں چند رشتے، چند چیزیں انمول رب صرف ایک ہی دفعہ دیتا ہے۔ زندگی میں صرف چند چیزیں، چند لوگ ایک ہی دفعہ دیتا ہے رب۔ تو خدا را وہ انمول ہیرے، ان کی قدر کریں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا اشارہ ماں باپ کی طرف۔ یہ ایسے انمول رشتے ہیں رب کی طرف سے، یہ تحفے ہیں اور اتنے میٹھے یہ میوے ہیں، تحفے ہیں۔ ان کی قدر کریں، خدا را ان کی قدر کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ اور جب ان کا آپ دل جیت لیں گے، اور آپ کو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ بزرگوں کو سمجھایا نہیں جاتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ سمجھتے نہیں، ہمارے بزرگ سمجھتے نہیں۔ میرے ویورز، کبھی بھی بزرگوں کو سمجھایا نہیں جاتا، ہمیشہ منایا جاتا ہے۔ تو خدا را اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو میرے ویورز، ویڈیو سماعت کیجیے گا۔ حضرت امام مالک اور ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ کہتا ہے حضرت امام مالک بن دینار سے، بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں، یار تو بڑے موٹے دماغ والا ہے، تیرا بڑا موٹا دماغ ہے، کس طرح کے سوال کرتا ہے؟ یہ سوال وہ کرنے والے ہیں؟ بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ اس کو اپنے اس پہ ناز تک میں بادشاہ ہوں۔ وہ کہتا ہے بتائیے نا آپ، ہاں بتائیے کہ رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں، تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کر جواب دیتا رہتا ہوں۔ نیچے آ کر بیٹھ، نیچے آ، پھر میں بتاتا ہوں، پھر جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا جناب بتائیے۔ امام مالک کہنے لگے، تو سوالی ہے، تو سوالی ہے، تجھے جواب پوچھنا ہے، تو نیچے آ، نیچے بیٹھ، میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ کہا جناب آپ آ جائیے۔ ہارون رشید اس بادشاہ کا نام تھا۔ ہارون رشید نیچے آ گیا اور امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے، اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہتا ہے حضور پوچھ رہا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام مالک کہنے لگے، رب اس وقت تمہیں سمجھا رہا ہے، اس وقت تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ میں تجھ کو اٹھا کر مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تجھ کو اٹھا کر مالک کو بن دینار کو بٹھا دیا کرتا ہوں، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہذا اس پہ تکبر نہ کرنا۔ 1 منٹ لگتا ہے۔ امام مالک دینار فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس پیسہ آیا تو میں عیاش ہو گیا۔ جب میرے پاس پیسہ آیا تو میں عیاش ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے میرے ویور؟ اس ویڈیو پہ غور کیجیے گا۔ جو بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے، حضرت امام مالک بن دینار سے کہہ رہا ہے، جب میرے پاس پیسہ آیا تو میں عیاش ہو گیا۔ تو آگے کہتے ہیں، میں رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میں گھر آیا، میں نے شراب پی ہوئی تھی، میں شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے کہا اماں روٹی دے، اماں روٹی دے۔ اماں نے کہا شرم کر، تھوڑی سی شرم کر لے، تو نے تو روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے رکھا ہے ان کا ہی خیال کر لے۔ کہتا ہے کہ مجھے اماں کی اس بات پہ غصہ آ گیا۔ حضرت امام مالک بن دینار کہتے ہیں، جب اس نے کہا کہ جب اماں نے مجھے کہا شرم کر، رمضان ہے، تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے غصے میں آ کر اماں کو دپڑ مار دیا۔ استغفر اللہ، اماں کو دپڑ مار دیا اور میری اماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ میں نے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نشے میں دودھ تھا، روٹی مانگی تو ماں نے کہا شرم کر، تو میں نے اس غصے میں آ کے کہ میری ماں نے مجھے روٹی سے منع کیا ہے اور اس وقت نشے میں تھا، تو اس نے ماں کو دپڑ مارا،
تو ماں جلتے ہوئے تندور میں گری اور لوگوں نے مجھے اندر کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا مگر نشے میں دھت رہا، نشے میں چور تھا، نشے میں دھت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا؟ جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا؟ بیوی کہتی ہے جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا میری اماں۔ بیوی کہنے لگی وہ تو رات کو ہی لوگوں نے جنازہ پڑا کر دفن کر دیا ہے۔ تڑپ کر کہنے لگا، تڑپ کر کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے بتایا تیری مرتی ماں کہہ گئی تھی کہ اس کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا، اس کو میرے جنازے کے قریب تک نہ آنے دینا، میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا حضور دعا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضور دعا کریں میرے حق میں کہ میرا رب میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کی وفات کی خبر ملی، وہ بادشاہ کہنے لگا جب ماں کے مرنے کی مجھے خبر ملی تو جب مجھے پتہ چلا کہ میرے دپڑ سے ماں جلتے تندور میں گری ہے تو کہتا ہے میں نے کواڑے کے ساتھ وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جس سے میں نے ماں کو مارا تھا۔ میرے ویورز یہاں پہ رکیے گا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو یہاں سے شروع کریں گے تو میرے ویورز کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں جو الفاظ تیری کی طرح لگتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں تو اسی لیے بڑے بزرگ اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، پہلے سوچو سمجھو پھر بولو۔ تو میرے ویورز بولنے سے پہلے اور اپنے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحمل مزاجی کے ساتھ، کہیں غصہ آ گیا آپ کو ایک کمرے سے کہیں گھر سے باہر چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، انشاءاللہ وہ شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ تو غصہ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، لیکن اپنے ماحول کو ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو اگر غصہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مثال ہے اس وقت کا کیا پچھتانا جب چڑیاں کھیت چکیں۔ آپ نے کبھی خدا نہ خواستہ ایسی غلطی ہو جائے، آپ سے کسی بھی غلطی ہو جائے تو پھر آپ ہمیشہ ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جائیں، تو مجھے بتائیں کہ اس غلطی کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ رب معافی دے تو کچھ ایسی ہیں جس سے معافی نہیں ملتی، تو ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، رب کے اختیار میں ہے کہ رب معافی دے تو وہ رحیم ہے۔ تو رب فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قادر بھی ہوں، غفور رحیم ہوں، میں رزق سب کچھ دینے والا ہوں۔ لیکن میرے ویورز ادھر کانپ جاتا ہوں میں بھی آخر الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ رب فرماتا ہے میں قہار بھی ہوں، میں عذاب دینے والا بھی ہوں۔ تو اس کے عذاب سے ڈرا کریں، اس کے خوف سے ڈرا کریں، اس سے ڈریں گے تو بات بن جائے گی اور اس کے کہے ہوئے راستے پہ چلیں، اس کے کہے ہوئے راستے کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ دو جہانوں میں ہماری دنیا اور آخرت ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے بیڑے تب پار ہوں گے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ میرے ویور جب اس نے کہا حضرت مالک بن دینار سے ویڈیو شروع کر رہے ہیں، جب اس نے کہا مالک بن دینار سے کہ حضور دعا کیجئے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، جب ماں کی وفات کی خبر سنی، جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے دپڑ مارا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری ہے اور اس دنیا سے چل بسی ہے، کہتا ہے میں نے اس ایک کواڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ دیا، ہاتھ ہی اتار دیا کہ جس سے میں نے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں وہ بادشاہ کہتا ہے میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی ہیں۔ 24 سال ہو گئے ہیں 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، 24 سال ہو گئے ہیں روزہ رکھتا ہوں، 24 سال ہو گئے ہیں 24 سال میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی آ کر کہہ جاتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا، تیرا حج کوئی قبول نہیں، جا دوڑ جا۔
حضور دعا کریں مالک راضی ہو جائے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے تھپڑ مار کر آ گیا اور کہا تجھ سے راضی ہو جائے رب، تجھ سے راضی ہو جائے رب، تجھ سے راضی ہو جائے تیرے جیسے ظالم سے۔ امام مالک کہتے ہیں میں رات کو آ کر سویا۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں رات کو آ کے سویا تو رات کو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور کائنات کا دیدار ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا مالک بن دینار کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار تو کیوں اسے مایوس کر کے آ گیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ مالک بن دینار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک ماں کے نافرمان کو بھی معافی کیسے ملے گی؟ ماں کے نافرمان کو معافی تو نہیں مل سکتی۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ حضور ماں کے نافرمان کو کیسے معافی ملے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے جا کر بتا دے تجھے کل قیامت کے دن تجھے تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے ویورز، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اتنے ہیں جو ہمارے اندر سانسوں کی اور نہیں تھی۔ لیکن میرے ویورز، یہ جو کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے انسان کو ساری زندگی انسان نہ جینوں میں شمار نہ مرنے میں، کبھی زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ تیر کمان سے جب نکلتا ہے تو پھر نہیں پتہ چلتا کہ کہاں جاتا ہے یہ۔ تو میرے ویور اس پہ غور کیجیے گا، اس ویڈیو پہ کچھ فیصلہ کوئی الفاظ ایسے استعمال کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس کا۔ تو میرے اللہ سے معافی مانگا کریں، رب کے بندے ہیں آپ بھی میں بھی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، تو ہمیں چند چیزیں زیب نہیں دیتی، بلکہ بہت ساری چیزیں غیر اخلاقی چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق سے نوازے۔ یقیناً یہ میری ویڈیو اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی آپ کو، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی جی تراجا، اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی جی تراجا کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔